پاکستان میں توہین مذہب توہین رسالت کے الزام میں کسی شخص پر مشتعل ہجوم کی جانب سے تشدد کرنے کے واقعات نئے نہیں ہیں۔ اتوار کو ایک ایسا ہی واقعہ پنجاب کے شہر لاہور میں پیش آیا جب ایک خاتون کو اچرا بازار میں دوران شاپنگ ان کے لباس کے ڈیزائن کی وجہ سے مشتعل ہجوم کی جانب سے توہین مذہب کے الزام کا نشانہ بنایا گیا۔ ہجوم نے الزام عائد کیا تھا کہ خاتون کے لباس کے پرنٹ پر قرآنی آیات لکھی گئی ہیں۔ اس صورتحال میں پنجاب پولیس کی خاتون پولیس آفیسر ASP گلبرگ شہر بانو نقوی کی جانب سے بروقت کارروائی نے صورتحال کو نہ صرف بگڑنے سے بچایا بلکہ خاتون کو بھی مشتعل ہجوم سے بحفاظت نکالنا ممکن بنایا، جبکہ بعد ازاں مقامی علماء کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی کہ خاتون کی قمیض پر موجود پرنٹ پر کوئی قرآنی آیت نہیں لکھی ہے۔ اتوار کی دوپہر لاہور کے بازار اچرا میں اپنے شوہر کے ہمراہ شاپنگ کے لیے آنے والی ایک خاتون کے لباس کے ڈیزائن پر عربی حروف میں چند الفاظ لکھے تھے، جس پر مشتعل ہجوم کی جانب سے خاتون پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے مبینہ طور پر قرآنی آیات کے پرنٹ والا لباس زیب تن کر کے توہین مذہب کی ہے، جس کے بعد اچرا بازار میں لوگوں کی تعداد اکٹھا ہونا شروع ہو گئی اور مشتعل ہجوم نے خاتون اور ان کے شوہر کو ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ صورتحال بگڑنے پر خاتون کی جانب سے لاہور پولیس کو مدد کے لیے اطلاع دی گئی، جس پر خاتون ASP گلبرگ سیدہ شہر بانو نقوی فوراً موقع پر پہنچی اور صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکتے ہوئے مقامی علماء دین کی مدد سے نہ صرف مشتعل ہجوم کے ساتھ معاملہ فہمی کرتے ہوئے ان کے مذہبی جذبات کو قابو کیا بلکہ مذکورہ خاتون کو بھی ان کے درمیان سے بحفاظت نکالنے میں کامیاب ہو گئیں۔ اس واقعے کے فوراً بعد خاتون کی مشتعل ہجوم کے درمیان کی متعدد ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگیں۔ ایسی ایک ویڈیو میں مذکورہ خاتون کو اپنے شوہر کے ساتھ ایک چھوٹے ریستوران میں بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ ہجوم میں سے ایک شخص ان پر مبینہ توہین مذہب کرنے کا الزام عائد کر رہا ہے اور وہ خاتون انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنا چہرہ چھپا رہی ہے، جبکہ خاتون پولیس آفیسر ASP شہر بانو نقوی کی جانب سے مشتعل ہجوم کے بات کرتے ہوئے کی بھی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، جن میں وہ ہجوم کو یہ یقین دلاتے دیکھی جا رہی ہیں کہ اگر خاتون کی جانب سے توہین مذہب کا ارتکاب کیا گیا ہے تو وہ ان کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کریں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بازار میں موجود ہجوم کے درمیان سے خاتون کو نقاب اور برقعے میں بحفاظت نکالتے ہوئے بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ واضح رہے کہ اس واقعے کی اب تک کوئی پولیس FIR درج نہیں کی گئی ہے اور دونوں فریقوں کی جانب سے معاملے کو بات چیت کے ذریعے حل کر لیا گیا ہے۔ اچرا بازار سے خاتون کو مشتعل ہجوم سے بچا کر لانے والی بہادر خاتون پولیس افسر ASP شہر بانو نقوی نے BBC کی نامہ نگار کیرولین ڈیوس سے اس واقعہ کے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں دوپہر 1 سے 1:30 بجے کے قریب ایک کال موصول ہوئی۔ یہ پہلا اشارہ تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ کال میں بتایا گیا کہ بازار میں ایک عورت نے توہین رسالت کی ہے، اس کے کارتی پر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اور لوگ جمع ہیں۔ ASP شہر بانو نقوی نے مزید بتایا کہ علاقے میں یہ خبر تیزی سے پھیل گئی اور 5-10 منٹ میں ہی ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ صورتحال مزید خراب ہو گئی کیونکہ ہم آسانی سے مقام تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ ہمیں اس علاقے تک پہنچنے کے لیے 400 سے 600 میٹر پیدل چلنا پڑا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو اس وقت تک تقریباً 2:03 لوگ ریستوران کے باہر جمع تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت تک درحقیقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ قمیض پر کیا لکھا ہے۔ ایسے میں سب سے اہم کام اس خاتون کو علاقے سے باہر نکالنے کی کوشش کرنا تھا تاکہ ان کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ ASP شہر بانو نقوی نے بتایا کہ ہمیں ان ہجوم سے بات چیت کرنی پڑی۔ ہم نے ہجوم سے کہا کہ مذکورہ خاتون کو ہمارے ساتھ جانے دیا جائے اور یہ یقین دلایا کہ اگر وہ جرم کی مرتکب ہوئیں تو قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ وہ خاتون کو بہادری سے ہجوم کے درمیان سے بحفاظت نکالنے پر کہتی ہیں کہ اگر میں اس وقت چیخ کر ہجوم کو قائل نہ کرتی کہ ہم اس بارے میں کچھ کریں گے تو حالات مزید بدتر ہو جاتے۔ وہ ایک ایسا وقت تھا جو سب کچھ ہمارے حق میں ہوا، خدا کا شکر ہے۔ ملک میں توہین مذہب کے الزامات کے بڑھتے واقعات سے متعلق بات کرتے ہوئے ASP شہر بانو نقوی کا کہنا تھا کہ 2 ہفتے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا اور ایک اور 1.5 ماہ قبل بھی۔ ہم اس طرح کے واقعات میں اضافہ دیکھ رہے ہیں لیکن ہم ان کو ختم کرنے کے قابل ہیں۔
لیکن اے ایس پی شہربانو نقوی کے لیے خاتون کو مشتعل ہجوم سے بحفاظت نکالنا کافی نہیں تھا، کیونکہ ماضی میں ایسے کئی واقعات موجود ہیں جب پولیس کسی شخص کو ہجوم سے بچا کر لے جانے پر کامیاب ہو گئی، لیکن بعد ازاں لوگوں نے پولیس اسٹیشن پر دھاوا بول دیا اور ملزم کی جان کو خطرہ لاحق ہوا۔ اس لیے سوشل میڈیا پر اس واقعے کے وائرل ہو جانے کے بعد اے ایس پی گلبرگ شہربانو نقوی کی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر آئی، جس میں انہوں نے اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ آج اچرا بازار میں ایک خاتون اپنے شوہر کے ہمراہ شاپنگ کے لیے گئی اور انہوں نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس پر عربی زبان کے کچھ حروف لکھے تھے، جس کے بعد وہاں موجود لوگوں نے سمجھا کہ یہ کچھ مذہبی کلمات ہیں اور اس معاملے نے ایک غلط فہمی کو جنم دیا۔ اسی ویڈیو بیان میں ان کے ساتھ مذکورہ خاتون اور کچھ مقامی مذہبی علماء بھی موجود تھے۔ ان میں سے ایک مذہبی عالم نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم نے قمیض پر پرنٹ ہوئے حروف کو دیکھا ہے اور وہ عربی حروف ہیں، لیکن وہ عام الفاظ تھے۔ یہ بیٹی نے کہا کہ وہ آئندہ ایسا لباس نہیں پہنے گی، جس کے بعد انہیں معاف کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مذکورہ خاتون نے بھی اس ویڈیو بیان میں کہا کہ تمہیں اچرا بازار شاپنگ کے لیے گئی تھی اور میں نہ جو کرتا پہنا تھا وہ ڈیزائن سمجھ کر لیا تھا، مجھے نہیں علم تھا کہ اس پر ایسے الفاظ لکھی ہیں جنہیں لوگ عربی سمجھیں گے، میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، یہ جو کچھ بھی ہوا یہ لاعلمی میں ہوا، میں مسلمان ہوں اور کبھی توہین مذہب یا توہین رسالت کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتی، یہ سب لاعلمی میں ہوا، میں پھر بھی معذرت کرتی ہوں اور دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ ایک خاتون کو غلط فہمی کی بنا پر مشتعل ہجوم کے درمیان سے بہادری سے نکالنے پر پنجاب پولیس نے بھی خاتون اے ایس پی سیدہ شہربانو نقوی کو سرکاری اعزاز و میڈیا دینے کی سفارش کی ہے۔ پنجاب پولیس کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے حوالے سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ لاہور کے ایک علاقے میں پیدا ہونے والی ناخوشگوار صورتحال کے دوران اپنی جان خطرے میں ڈال کر خاتون شہری کو مشتعل ہجوم سے بحفاظت بچا کر لے جانے والی ایس ڈی پی او گلبرگ لاہور اے ایس پی شہربانو نقوی کو پنجاب پولیس کی طرف سے بے مثال جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے پر قائد اعظم پولیس میڈل سے نوازنے کے لیے حکومت پاکستان کو سفارشات بھجوائی جا رہی ہے، جبکہ مذہبی جماعت تحریک لبیک کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ تحریک لبیک پاکستان کی مقامی قیادت نے پولیس کے ساتھ مل کر حل کر لیا ہے۔ اب ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس واقعے کی شفاف اور منصفانہ تحقیقات کرائی جائیں اور واقعے میں ملوث کرداروں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اگر یہ انسانی غلطی کی بنیاد پر ہوا ہے تو عام لوگوں کو ایسے معاملات میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پولیس کی بہادری سے آج ملک کو ایک بڑے سانحے سے بچا لیا۔ مشتعل ہجوم کی جانب سے توہین مذہب کے الزام پر ہراساں کیے جانے والی خاتون نے جو لباس پہن رکھا تھا، اس متعلق سوشل میڈیا صارفین نے مختلف سکرین شاٹس شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سعودی عرب میں شالک ریاض نامی خواتین کے کپڑوں کا ایک برانڈ ہے، جہاں اس طرح کے عربی الفاظ والے کپڑوں کے ڈیزائن عام ہیں۔ مختلف ویڈیوز اور شیئر کی جانے والی تصاویر میں مذکورہ خاتون نے جو لباس پہن رکھا تھا اس پر عربی حروف میں حلوہ لفظ پرنٹ تھا۔ عربی زبان میں حلوہ کے معنی حسین، خوبصورت اور میٹھے کے ہیں۔ اس واقعے سے متعلق مشتعل ہجوم، خاتون پولیس آفیسر اور مذکورہ خاتون کی معذرت کی ویڈیوز کے منظر عام پر آنے کے بعد سوشل میڈیا پر کچھ صارفین خاتون کی شناخت کو محفوظ بنا کر ان کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کی بات کر رہے ہیں، تو چند خاتون پولیس آفیسر کی جانب سے مشتعل ہجوم کے سامنے خاتون کو بحفاظت نکالنے اور معاملہ فہمی کرنے پر ان کی بہادری کے متعلق رائے دے رہے۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین مولانا طاہر اشرفی نے بھی تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستان علماء کونسل لاہور اچرے میں ایک خاتون کے لباس پر عربی کے الفاظ کی وجہ سے اس کو ہراساں کرنے کی شدید مذمت کرتی ہے۔ اس موقع پر اچرے پولیس کی بہترین کوشش قابل تعریف ہے، لیکن خاتون سے معافی کا کہنا بلا جواز تھا، معافی تو ہراساں کرنے والوں کو مانگنی چاہیے۔ ایک اور صارف نے اے ایس پی شہربانو کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ وہ بہت بہادر عورت ہے، وہ مشتعل ہجوم کے سامنے دیوار کی طرح کھڑی تھیں۔ ہمیں مزید خواتین کو بااختیار بنانے اور شہربانوں کی مثال پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔